بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہار شریعت حصہ اول کا درس چل رہا ہے۔ معاد و حشر کا بیان چیپٹر سے قیامت کی نشانیاں بیان کی جا رہی ہیں۔ 23 نشانیاں بیان کی جا چکی ہیں۔ اس درس میں مزید 4 نشانیاں بیان کی جائیں گی۔ آ جائیے شروع کرتے ہیں۔ 24 نشانیاں چونکہ بیان کی جا چکی ہیں تو 25ویں نشانی سے ہم پڑھتے ہیں۔ 25ویں نشانی دھواں کا ظاہر ہونا، جس سے زمین سے آسمان تک اندھیرا ہو جائے گا، یعنی ایسا دھواں ظاہر ہوگا جس سے زمین سے لے کر آسمان تک دھواں ہو جائے گا۔ 26ویں نشانی دابۃ الارض کا نکلنا۔ یہ دابۃ الارض کیا ہے؟ بتایا یہ ایک جانور ہے۔ اس کے ہاتھ میں عصائے موسیٰ اور انگشتری سلیمان علیہ السلام ہوگی، یعنی اس کے ہاتھ میں عصائے موسیٰ یعنی موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی ہوگی، جس کا ذکر قرآن مجید فرقان حمید میں بھی موجود ہے، جس سے موسیٰ علیہ السلام کے کئی معجزات ثابت ہیں۔ تو اس جانور کے ہاتھ میں عصائے موسیٰ ہوگا اور انگشتری سلیمان یعنی سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی ہوگی۔ وہ عصا سے کیا کرے گا اور انگشتری سلیمان علیہ السلام سے کیا کرے گا؟ تو بتایا عصا سے ہر مسلمان کی پیشانی پر ایک نشان نورانی بنائے گا اور انگشتری سے ہر کافر کی پیشانی پر ایک سخت سیاہ دھبا۔ اس وقت تمام مسلم و کافر علانیہ ظاہر ہوں گے۔ یہ علامت کبھی نہ بدلے گی۔ جو کافر ہے ہرگز ایمان نہ لائے گا اور جو مسلمان ہے ہمیشہ ایمان پر قائم رہے گا۔ یعنی دابۃ الارض ایک جانور ہے جس کے ہاتھ میں موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی اور سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی ہوگی۔ لاٹھی سے کیا کرے گا؟ وہ مسلمان کی پیشانی پر نورانی نشان بنائے گا اور انگشتری سے کیا کرے گا؟ انگوٹھی سے کیا کرے گا؟ کافر کی پیشانی پر ایک سیاہ یعنی کالا دھبا بنائے گا۔ یہ نشان وہ لگا کر چلا جائے گا۔ تو بتایا یہ علامت اور یہ نشان کبھی نہ بدلیں گے، یعنی جو کافر ہے وہ کافر ہی رہے گا، جو مسلمان ہے وہ مسلمان ہی رہے گا۔ 27ویں نشانی آفتاب کا مغرب سے طلوع ہونا، یعنی سورج کا مغرب سے نکلنا۔ طلوع ہونا یعنی نکلنا۔ سورج نکلتا ہے مشرق سے۔ قیامت کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ سورج مغرب سے نکلے گا۔ آگے بتایا اس نشانی کے ظاہر ہوتے ہی توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ اس وقت کا اسلام معتبر نہیں، یعنی مرنے سے پہلے پہلے، نزا سے پہلے پہلے انسان توبہ کر سکتا ہے، توبہ کا دروازہ کھلا ہے، لیکن جب سورج مغرب سے نکلے گا توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ اس کے بعد کسی کی توبہ قبول نہیں کی جائے گی۔ 28ویں نشانی وفات سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے ایک زمانے کے بعد، جب قیامت کو صرف 40 برس یعنی 40 سال رہ جائیں گے، یعنی قیامت قائم ہونے میں صرف 40 سال رہ جائیں گے، ایک خوشبودار ٹھنڈی ہوا چلے گی جو لوگوں کی بغلوں کے نیچے سے گزرے گی، جس کا اثر یہ ہوگا کہ مسلمان کی روح قبض ہو جائے گی اور کافر ہی کافر رہ جائیں گے اور انہی پر قیامت قائم ہوگی۔ یعنی قیامت قائم ہونے سے پہلے ایک ٹھنڈی ہوا چلے گی، سارے مسلمان انتقال کر جائیں گے، کافر ہی کافر رہ جائیں گے، قیامت کافروں پر آئے گی، اس وقت کوئی مسلمان نہ ہوگا۔ آگے بتایا یہ چند نشانیاں بیان کی گئیں،
ان میں بعض واقع ہو چکی اور کچھ باقی ہیں۔ یعنی یہ جو ہم نے قیامت کی نشانیاں بیان کی ہیں، ان میں سے بعض نشانیاں تو واقع ہو چکی ہیں اور کچھ نشانیاں باقی ہیں۔ آگے بتایا، جب نشانیاں پوری ہو لیں گی اور مسلمانوں کی بغلوں کے نیچے سے وہ خوشبودار ہوا گزر لے گی جس سے تمام مسلمانوں کی وفات ہو جائے گی، اس کے بعد پھر 40 برس یعنی 40 سال کا زمانہ ایسا گزرے گا کہ اس میں کسی کے اولاد نہ ہوگی، یعنی 40 برس سے کم عمر کا کوئی نہ رہے گا اور دنیا میں کافر ہی کافر ہوں گے۔ یعنی قیامت قائم ہونے سے 40 سال پہلے تو تمام مسلمان انتقال کر گئے۔ پھر فرمایا کہ ان 40 سالوں میں کسی کے اولاد نہیں ہوگی، یعنی قیامت جب قائم ہوگی تو کم از کم 40 سال کے لوگوں پر ہوگی اور سب لوگ کافر ہوں گے، مسلمان کوئی نہیں ہوگا۔ آگے فرمایا، اللہ کہنے والا کوئی نہ ہوگا، کوئی اپنی دیوار لیستا ہوگا، کوئی کھانا کھاتا ہوگا، غرض لوگ اپنے اپنے کاموں میں مشغول ہوں گے کہ دفعتاً یعنی اچانک حضرت اسرافیل علیہ السلام کو سور پھونکنے کا حکم ہوگا۔ شروع میں اس کی آواز بہت باریک ہوگی، یعنی سور کی آواز بہت باریک ہوگی۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے، اس کی آواز ابتداءً بہت باریک ہوگی اور رفتہ رفتہ بہت بلند ہو جائے گی۔ لوگ کان لگا کر اس کی آواز سنیں گے اور بے ہوش ہو کر گر پڑیں گے اور مر جائیں گے۔ آسمان، زمین، پہاڑ، یہاں تک کہ سور اور اسرافیل اور تمام ملائکہ یعنی فرشتے فنا ہو جائیں گے۔ اس وقت سوا اس واحد حقیقی کے کوئی نہ رہے گا، یعنی اللہ کے علاوہ کوئی باقی نہیں رہے گا، سب فنا ہو جائیں گے۔ وہ فرمائے گا، لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہت ہے؟ کہاں ہیں جبارین، کہاں ہیں متکبرین؟ مگر ہے کون جو جواب دے؟ پھر خود ہی فرمائے گا، للہ الواحد القہار، صرف اللہ واحد قہار کی سلطنت ہے۔ پھر جب اللہ تعالیٰ چاہے گا اسرافیل کو زندہ فرمائے گا اور سور کو پیدا کر کے دوبارہ پھونکنے کا حکم دے گا۔ سور پھونکتے ہی تمام اولین و آخرین، ملائکہ و انس و جن و حیوانات موجود ہو جائیں گے، یعنی سب زندہ ہو جائیں گے۔ سب سے پہلے حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قبر مبارک سے یوں برآمد ہوں گے، یوں نکلیں گے۔ دانے ہاتھ میں صدیق اکبر کا ہاتھ، بائیں ہاتھ میں فاروق اعظم کا ہاتھ، یعنی سیدھے ہاتھ میں صدیق اکبر کا ہاتھ پکڑا ہوگا، الٹے ہاتھ میں فاروق اعظم کا ہاتھ پکڑا ہوگا۔ پھر مکہ معظمہ و مدینہ طیبہ کے مقابر میں، قبروں میں جتنے مسلمان دفن ہیں سب کو اپنے ہمراہ لے کر، نبی مکرم سب کو اپنے ساتھ لے کر میدان حشر میں تشریف لے جائیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔